بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کا جو وظیفہ ہے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو مجھے بھی حیران و پریشان ہونا پڑا۔ آج کا وظیفہ کو ایک بادشاہوں کے بادشاہ پر دلالت کرنے والا مجرب عمل ہے جو اللہ کے ناموں میں سے ایک خاص الخاص وظیفہ مقرر کیا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس وظیفے کو نہیں کر سکتا گویا اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک خاص نام ہے یا مالک الملک کے وظیفے کو عموماً اسلامی تعلیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بادشاہی کو تسلیم کرنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں کچھ وظیفے دیے گئے ہیں جنہیں آپ یا مالک الملک کا ذکر کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ رزق میں برکت کے لیے روزانہ فجر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ مشکلات سے نجات کے لیے نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا کی قبولیت کے لیے کسی بھی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے اپنی حاجات کی پورا ہونے کی دعا کریں۔ دل کے سکون کے لیے روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ یا مالک الملک کا ذکر کریں۔ اللہ سے دل کے سکون اور سکینت کی دعا کریں۔ یہ وظیفہ دل کے خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھیں اور بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران کچھ اہم باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیت اور خلوص۔ ہر وظیفے پڑھتے وقت نیت اور دل کے خلوص بہت اہم ہے۔ اللہ کی رضا اور مدد کے لیے خالص نیت سے وظیفہ پڑھیں۔ باوضو ہو کر وظیفہ پڑھنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے بعد دعا کرنا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی۔ وظیفہ ایک مقرر وقت پر پڑھنا چاہیے، مثلا نماز کے بعد یا نماز صبح اور شام کے وقت۔ استغفار۔ وظیفہ کے ساتھ ساتھ استغفار یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنا بھی پڑھتے ہیں۔ درود شریف۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف یعنی درود پاک پڑھیں۔ یہاں کچھ تفصیلی وظیفے دیے گئے ہیں۔ اولاد کی خواہش کے لیے نماز تہجد کے بعد 141 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو نیک اولاد صالح عطا فرمائے۔ مکان کی تنگی دور کرنے کے لیے نماز ظہر کے بعد 500 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی رہائش کے مسائل کو حل فرمائے۔ بیماری سے شفا کے لیے نماز فجر کے بعد 313 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ دل کی تسلی کے لیے روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی دل کو سکون اور تسلی عطا فرمائے۔ وظیفے کے دوران اپنی دعا کی قبولیت کے لیے مکمل یقین رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر اور شکر کی دعا کریں۔ وظیفے کی تاثیر کو بڑھانے اور بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے کچھ اضافی رہنمائی۔ قبولیت کی نشانیاں۔ وظیفے کے قبولیت کی چند نشانیاں ہو سکتی ہیں: دل کا سکون اور اطمینان محسوس ہونا، حالات میں بہتری آنا، دعاؤں کا قبول ہونا، استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ وظیفے پڑھنا ضروری ہے۔ 1 یا 2 دن پڑھ کر چھوڑنے کے بجائے مسلسل پڑھتے رہیں۔ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ وظیفے کے دوران اپنے اعمال کو بھی درست رکھیں۔ حلال کمائی، سچائی اور دیگر نیک اعمال کی طرف توجہ دیں۔ صدقہ و خیرات کرنا وظیفے کی تاثیر کو بڑھاتا ہے۔ حسب استطاعت غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں۔ مثبت سوچ۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھیں۔ مزید مخصوص وظیفے۔ شادی کے مسائل کے حل کے لیے
نماز مغرب کے بعد 300 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی شادی کے مسائل کو حل فرمائے، آمین۔ اولاد کی نافرمانی دور کرنے کے لیے نماز عشاء کے بعد 200 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی اولاد کو نیک اور فرمان بردار بنائیں۔ مالی پریشانی دور کرنے کے لیے جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد 500 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مالی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ حسد اور نظر بد سے حفاظت کے لیے روزانہ صبح اور شام 101 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو حسد اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ خلاصہ، اللہ کے اسماء الحسنہ میں بڑی تاثیر ہے۔ یا مالک الملک کا وظیفہ پڑھتے وقت دل کے خلوص، استقامت اور یقین بہت ضروری ہے۔ نماز کی پابندی کریں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، صدقہ و خیرات کریں اور اپنی اعمال کو درست رکھیں۔ اللہ کی مدد بھروسہ رکھیں اور دعا کریں کہ وہ آپ کے مشکلات کو دور فرمائیں۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ پڑھنے کے مزید اصول اور آداب۔ وظیفہ پڑھنے میں کچھ اصول اور آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ان کی تاثیر میں اضافہ ہو۔ نیت اور اخلاص، ہر وظیفے پڑھنا سے پہلے خالص نیت کریں کہ آپ کے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ دل میں خلوص اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ باوضو ہونا، وضو کے ساتھ وظیفہ پڑھنے سے اس کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو ہو کر وظیفہ پڑھیں۔ درود شریف ہر وظیفے سے پہلے اور بعد میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی وظیفہ 1 یا 2 دن پڑھ کر چھوڑنے کے بجائے مسلسل پڑھتے رہیں۔ استقامت اور مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ وقت کی پابندی، وظیفہ پڑھنے کا ایک مقرر وقت مقرر کریں اور اس وقت پابندی کریں، مثلا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد استغفار۔ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ استغفار بھی پڑھتے رہیں، یہ گناہوں کی معافی اور دعا کی قبولیت میں مددگار ہوتا ہے۔ خاموش جگہ کا انتخاب، وظیفہ پڑھنے کے لیے خاموش اور پرسکون جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کا دل مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ زبان اور دل کا میلاپ، وظیفہ پڑھتے وقت زبان کے ساتھ بھی دل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ صرف زبانی وظیفہ پڑھنے کے بجائے دل سے پڑھیں۔ صبر اور شکر، وظیفہ پڑھتے وقت صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھیں، اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ مزید مخصوص وظیفے عشق حقیقی کے حصول کے لیے نماز تہجد کے بعد 100 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اپنی حقیقی عشق سے نوازیں۔ دشمنوں کے شر سے حفاظت کے لیے نماز فجر کے بعد 500 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ دل کے محفوظ کے لیے نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کو مضبوطی اور ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ غصے کی حالت میں سکون کے لیے روزانہ 200 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو غصے سے بچائیں اور سکون عطا فرمائیں۔ روحانی ترقی کے لیے نماز مغرب کے بعد 700 مرتبہ یا مالک الملک پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی روحانی ترقی میں مدد فرمائے۔ وظیفہ پڑھتے وقت دل کے خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی مشکلات دور فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ضرور کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں اور شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور کمنٹ سیکشن میں استغفار کرتا رہیں اور دعا کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو
صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔